13ویں صدی میں چنگیز خان کی سربراہی میں منگولین میدان میں ایک نئی طاقت ابھری جس نے جنگ اور فتح کے لیے اپنے لوگوں کو متحرک کیا۔ اس نے ایک بہت بڑی سلطنت کھڑی کی اور 1227 میں اس کی موت کے بعد اس کی اولاد دنیا کو فتح کرنے کے اس مشن پر عمل پیرا ہوئی اور اس نے تاریخ پر مستقل نشان چھوڑ دیا، اور پھر یورپ پر چڑھائی کر کے پولینڈ، ہنگری اور بلقان تک پہنچ گئے، جبکہ اس سلطنت کی مشرقی وسطی میں پیش قدمی نے مسلمان برادریوں کو معدومیت کے دہانے پر پہنچا دیا۔ اب مملوک سلطنت اس خوفزدہ منگول سلطنت کے خلاف اسلام کا آخری قلعہ تھی۔ وہ جنگ جو تاریخ کے دائرے کو بدل دے گی اب بس ہونے والی تھی۔ مصر میں مملوک غلام نسل کی ایک جنگجو ذات تھی جو جنگ میں بہت قابلیت رکھتے تھے، جس نے مصر اور شام کے ایوبی سلطانوں کی ایک فوجی اشرافیہ تشکیل دی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان کی طاقت میں اضافہ ہوا اور 1250 تک انہوں نے ایوبی سلطنت کو ختم کر دیا اور مملوک سلطنت تشکیل دی۔ شہر کے باشندے اپنے روزمرہ کے معاملات کے بارے میں اس بات سے بے خبر تھے کہ محل میں 4 منگولوں نے سلطان سیف الدین قطوز کی پوری توجہ حاصل کی ہوئی ہے۔ یہ 4 منگول سردار ہلاکو خان کی طرف سے ایک خط لے کر پہنچے تھے جس میں مختصر طور پر خان نے خوفناک تباہی کی دھمکی دی تھی اگر تمام قبائلیوں نے منگولوں کی حکمرانی کو ماننے سے انکار کیا تو وہ تمام مساجد کو تباہ کر دیں گے اور تمام مسلمانوں کو مار ڈالیں گے۔ پچھلے 35 برسوں کے دوران منگولوں کی غیر متزلزل پیش قدمی نے عالم اسلام کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا تھا۔ ان گنت شہروں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، ان کی آبادی کو ہلاک کر دیا گیا اور بہت سوں کو غلام بنا لیا گیا۔ آخرکار چنگیز خان کے پوتے مونگکے نے اپنے بھائی ہلاکو خان کو اس سلطنت کی کمانڈ دے دی اور پھر اس کے ذریعے منگولوں کی اب تک ہونے والی سب سے بڑی فوج کی تشکیل ہوئی، اور پھر اس نے مشرقی وسطی اور شمالی افریقہ کے باقی اسلامی ممالک کو فتح کرنے کا حکم دے دیا۔ 1258 میں انہوں نے 1.5 لاکھ فوج کے ساتھ بغداد پر مارچ کیا، اور خلافت عباسی اگرچہ عالم اسلام میں اب سیاسی طاقت کا مرکز نہیں رہی تھی لیکن ابھی بھی یہ فکری مرکز تھی۔ فروری میں منگولوں نے عباسی سلطنت میں انتشار کا فائدہ اٹھایا اور چالاکی کے ساتھ 10 لاکھ باشندوں کے شہر بغداد پر قبضہ کر لیا، جس نے شاندار عباسی سلطنت کا مؤثر خاتمہ کر دیا۔ سینکڑوں ہزاروں افراد کو لقمہ اجل بنا دیا گیا اور کچھ کو غلامی کے لیے بیچ دیا گیا۔ بغداد کی عظیم لائبریری کو آگ لگا دی گئی، آب پاشی کے قدیم نظام کو تباہ کر دیا گیا۔ تباہی اتنی پھیلی کہ زراعت کی مکمل طور پر بحالی میں صدیوں کا عرصہ لگ گیا۔ 1 سال بعد چونکہ سارے عالم اسلام میں سقوط بغداد کے جھٹکے ابھی بھی محسوس کیے جا رہے تھے، ہلاکو خان نے 60,000 فوجی دستے کے ساتھ شام میں حلب کے علاقے پر حملہ کر دیا۔ منگولوں کی پیش قدمی کی رفتار خوفناک تھی اور اس حملے کے نتیجے میں ہونے والے قتل عام میں مسلمان اور یہودی سب ہلاک ہو گئے، جبکہ زیادہ تر خواتین اور بچوں کو غلام بازاروں میں بیچ دیا گیا۔ حلب کو جس خوفناک انجام کا سامنا کرنا پڑا، اس کے سننے کے بعد مارچ کے آخر تک شام کے باقی حصوں نے خود ہی ہتھیار ڈال دیے۔ بڑے بڑے مسلم شہروں کی تباہی کے بعد مملوک سلطنت اب اسلام کا آخری حقیقی گڑھ رہ گئی تھی اور منگولوں کے لیے اگلا نشانہ مصر تھا۔ اور ادھر قاہرہ میں مملوک کمانڈروں نے اس پر اتفاق کیا کہ منگولوں کے مطالبات کو قبول کرنے میں ہی دانش مندی ہے، لیکن قطوز کی رائے اس سے مختلف تھی۔ اگرچہ اس نے اعتراف کیا کہ مملوکوں کی وسیع فوج کے خلاف ہمیں ناممکن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، قطوز ایک قابل فخر اور مضبوط جذبہ رکھنے والا رہنما تھا۔ اس نے کہا مصر کو اپنے بادشاہ کی حیثیت سے ایک جنگجو کی ضرورت ہے، اگر کوئی دوسرا نہیں آتا ہے تو میں جا کر اکیلا تاتاریوں کا مقابلہ کروں گا۔ قطوز کا ہلاکو کے پیغام کے آگے اپنا فیصلہ اٹل تھا کہ منگولوں کے آگے نہیں جھکیں گے، اور قطوز نے ہلاکو خان کے بھیجے ہوئے سفیروں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا
اور ان کے سر قائرہ کے مسلط زوویلا گیٹ پر لٹکا دیے گئے، اور سفیروں کے قتل نے ہلاکو خان کو آگ بگولا کر دیا اور پورے پیمانے پر جنگ کی تیاریاں شروع کر دیں۔ لیکن قطوز کے سامنے ایک مشکل تھی کہ قطوز کی فوج کی نسبت ہلاکو کی فوج کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ مملوک سلطنت کو 24 اضلاع میں تقسیم کیا گیا اور ہر ایک میں 1000 فوجی تعینات تھے، اور مملوکوں کی تعداد 24,000 تھی، اور جن میں 4,000 شاہی مملوک تھے، 10,000 سلطنت کے امیر تھے اور 10,000 اگلے دستوں کے سپاہی تھے، جبکہ ادھر شام میں ہی صرف ہلاکو خان کے تقریباً 60,000 فوجی تھے، اور اس کے باوجود قطوز نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی، اور اس نے زیادہ تر توجہ سلطنت کے دفاع کی تیاری پر دی۔ اس نے اپنے وقت کے بہترین فوجی کمانڈر رکن الدین بیبرس سے مدد طلب کی۔ رکن الدین بیبرس ترک نسل کا تھا، اس کا تعلق کیچک سے یا کیومن سے تھا۔ یہ برلی قبیلے کا حصہ تھا جو بحر اسود کے شمال میں رہتا تھا۔ جب یہ لڑکا تھا تو منگولوں نے جب یورپ پر حملہ کیا تو اس حملے کے دوران اس کو غلام بنا لیا تھا، اور پھر اسے مصر اور شام کی ایوبی سلطنت کو بیچ دیا گیا۔ 1260 میں دمشق کے زوال کے بعد سلطان قطوز نے بیبرس کو منگولوں کے خلاف اپنے دستوں کی قیادت کرنے کی دعوت دی، اور جنگ میں فتح کی صورت میں اسے حلب کا کمانڈر مقرر کرنے کا بھی وعدہ کیا۔ جب مصر میں دفاعی تیاریوں کا سلسلہ جاری تھا تو قطوز تک یہ بات پہنچی کہ ہلاکو خان نے مصر کے خلاف مہم ملتوی کر دی ہے اور مشرق میں اپنی بیشتر فوج لے گیا ہے۔ کیونکہ عظیم خان مونکے کی موت کے بعد سلطنت کے لیے نئے عظیم خان کا انتخاب ہونا تھا، تو اسی وجہ سے اسے واپس قراقرم آنا پڑا، اور پھر اس کے بعد ہلاکو خان نے شام کے دفاع کا انچارج کٹپوکا کو بنا دیا جب تک کہ وہ مصر کے خلاف مہم جاری رکھنے کے لیے واپس نہیں آ جاتا۔ کٹپوکا جو اب حلب کا گورنر تھا، اس کو 10,000 فوجیوں کی کمانڈ دے دی گئی۔ آرمینیا، جارجیا کے اضافی فوجیوں اور حلب سے آئے ہوئے فوجی دستوں کے علاوہ مقامی طور پر برتی خانہ بدوشوں کو کٹپوکا کی کمان میں شامل کر لیا گیا، جس سے اس کی مجموعی نفری 12,000 کے قریب ہو گئی۔ رکن الدین بیبرس جولائی کے آخر میں قاہرہ سے نکل پڑا اور غزہ کو محفوظ بنانے کے لیے اپنے دستوں کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ قطوز اور بیبرس دونوں نے ہلاکو خان کی مرکزی فوج کی روانگی کو منگولوں کی باقی فوج کو شکست دینے کو موقع کے طور پر دیکھا۔ قطوز نے لاطینی صلیبی حملہ آوروں کو فوری خط بھیجا جس میں ان کو اپنے ساتھ شامل ہونے کی دعوت دی، تاہم صلیبیوں نے معافی نامے کے ساتھ منگولوں کی انتقامی کاروائیوں کے خوف سے مملوک فوج کو محفوظ راستہ دے کر اور عیسائی علاقے سے گزرتے ہوئے انہیں سامان خریدنے کی اجازت دے کر درمیانی راستے کا انتخاب کیا۔ مطلب یہ کہ لاطینی صلیبیوں نے نہ مملوکوں کا ساتھ دیا اور نہ ہی منگولوں کا، اور جب دشمن کے قریب آنے کی خبر کٹپوکا تک پہنچی تو وہ اس اسلامی فوج سے مقابلے کے لیے نکل پڑا۔ یہ اطلاعات موصول ہونے کے بعد کہ قطوز عیسائی علاقے سے گزرے گا تو اس نے سلطان کو روکنے کا ارادہ کیا۔ اسی دوران قطوز ایکڑ پہنچا اور اپنی فوج کے لیے کھانے کا سامان خریدنے کے لیے اس نے شہر کے باہر ڈیرا ڈال لیا، اور اسی دوران منگولوں کے جاسوسوں نے مملوک فوج کی جسامت اور حیثیت کی اطلاع دی، اور کٹپوکا نے مسلمانوں کو حیرت میں ڈالنے کی امید میں اپنے مارچ میں جلدی کی۔ منگولوں نے تیبرس جھیل کے مشرقی کنارے کے ساتھ ساتھ مارچ کیا، اور جھیل سے گزرنے کے بعد انہوں نے دریائے اردن کو عبور کیا اور مغرب میں گولیت کے چشمے کی طرف بڑھے۔ منگولوں نے مملوکوں کو روکنے اور حیران کرنے کے لیے 2 کالموں میں مارچ کیا۔ جارجیائی آرمینیائی فوجی دستے سب سے آگے تھے کیونکہ وہ اس خطے کو جانتے تھے۔ وادی یزریل جنوب میں ماؤنٹ گلبو اور شمال میں گلیلی کی پہاڑیوں سے گھری ہوئی تھی، اور جب منگول فوج نے دریائے اردن عبور کیا تو وہ آگے بیبرس کے دستے کو دیکھ کر حیران رہ گئے، اور پھر اچانک منگولوں پر تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ جیسا کہ میں پہلے ذکر کیا ہے
کہ منگولوں کے دستوں میں صلیبی بھی موجود تھے اور وہ اس خطے کو بخوبی سمجھتے تھے، لیکن اس کے برعکس رکن الدین بیبرس بھی اس سرزمین کو بخوبی جانتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنی فوج کو اچانک حملہ کرنے کی پوزیشن میں منتقل کر دیا تھا اور بڑی مہارت سے منگول اسکاؤٹوں کی پتہ لگانے کی کھوج سے گریز کر کے یہاں پہنچا تھا۔ منگولوں کے دستے میں شامل سلیقہ کے گھوڑ سوار اپنے اور مسلمانوں کے درمیان فاصلے کو کم کرنے لگے اور آگے بڑھنے لگے، یہاں تک کہ مسلم لائنوں کے اول دستوں تک پہنچ گئے اور فوری طور پر ان کی تشکیل کو توڑ دیا، اور اب مملوکوں کو پیچھے دھکیلنے لگے اور بظاہر افراتفری کی جھڑپ شروع ہو گئی۔ لیکن اس سے بھی پہلے شمال مغربی جنوب میں جہاں لڑائی ہو رہی تھی، اس پہاڑی کی چوٹی سے کٹبوکا کی فوج کے صلیبی دستوں نے بیبرس کی فوج کو پیچھے دھکیل دیا، اور کٹبوکا اپنے منگول دستے کے ساتھ ابھی پیچھے تھا اور یہ دیکھنے سے قاصر تھا کہ کتنے مملوک فوجی دستے چوٹی سے دوسری طرف تعینات ہیں۔ تو کٹبوکا نے اس صلیبی دستے کی مدد کے لیے مزید دستے بھیج دیے اور اپنی باقی کی فوج کو جنگ کی لائن تشکیل دینے کا حکم دیا۔ بیبرس کی غیر معمولی قیادت کے ساتھ مملوک معمولی ہتھیاروں کی مدد سے ان جھڑپوں کے سلسلے میں نظم و ضبط برقرار رکھنے میں کامیاب رہے، اور یہی وجہ تھی کہ ایک چھوٹی فوجی طاقت ہونے کے باوجود بھی پوری منگول فوج کو روکنے میں کامیاب رہے، اور جبکہ آہستہ آہستہ دشمن کو گراؤنڈ بھی دیتے رہے۔ کافی نقصان اٹھانے کے باوجود مملوک کمانڈر نے اپنی فوجی دستوں کی لائنوں کو مستحکم رکھا جب یہ پہاڑی کی ڈھلانوں سے پیچھے دھکیلے جا رہے تھے۔ مبینہ طور پر بیبرس کے فوجیوں نے دشمنوں پر گولہ باری کرنے کے لیے پرانے طرز پر مبنی ہینڈ گنز استعمال کرنا شروع کر دی۔ یہ ہتھیار جبکہ اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن منگول گھوڑوں کو خوفزدہ کرنے میں بہت کارآمد ثابت ہوئے۔ اس طرح ان کی پیش رفت میں خلل پڑتا تھا اور پھر یہ سست ہو جاتے تھے۔ کچھ گھوڑے اپنے سواروں کے ساتھ گھبراتے ہوئے میدان سے اتر جاتے تھے۔ گھنٹوں تک منگولوں کی پیش رفت کو روکتے روکتے دستے تھکاوٹ کا شکار ہونے لگے اور بیبرس کو اس کی وجہ سے بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ لیکن ابھی تک یہ بات واضح ہو چکی ہوگی کہ بیبرس کی فوج تو مملوک فوج کا حصہ تھی، کیونکہ قطوز آس پاس کی پہاڑیوں میں اپنی فوج کے ہمراہ درختوں میں چھپا ہوا تھا اور اپنے دشمن کے پاس آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ جب منگولوں نے بیبرس کے فوجی دستے کو پیچھے دھکیلا تو اس منظر کو قطوز نے دیکھ کر اپنے فوجیوں کا جذبہ بلند کرنے کے لیے ایک تاریخی سپیچ کی، اور مورخین کہتے ہیں کہ اس سپیچ کے بعد سپاہیوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے، اور اس نے منگولوں کی وحشت کو مخاطب کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے: لڑائی کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے، نہیں تو آپ سب اپنی بیویوں اور بچوں سمیت ایک بھیانک موت قبول کر لیں۔ کٹبوکا نے تمام دستوں کو آگے حملہ کرنے کا حکم دے دیا، جس کا مقصد بیبرس کی فوج کو مملوک فوج میں شامل ہونے سے پہلے ہی ختم کرنا تھا۔ قطوز نے اپنے دائیں جانب کے دستے کو کٹبوکا کے بائیں جانب حملہ کرنے کا حکم دیا تاکہ اس کو تینوں اطراف سے گھیر لیا جائے، اور درمیان میں بیبرس نے اپنی پسپائی کے بعد اپنے دستوں کی لائنوں کو مضبوط کیا اور پھر گھوڑ سواروں کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا۔ لیکن اسی دوران مملوکوں کے بائیں جانب کے دستے شدید دباؤ میں آ گئے اور منگول حملے کے بوجھ تلے دب گئے اور کچھ فوجی فرار ہونے لگے۔ جیسے ہی مملوکوں کا بائیں جانب کا دستہ ٹوٹنا شروع ہوا تو منگولوں نے دشمن کو گھیرنے کا موقع دیکھ کر آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ پہاڑی سے دوڑتے ہوئے قطوز نے اپنے جوانوں سے مضبوطی سے کھڑے رہ کر لڑنے کا حکم دیا۔ اس نے اپنا ہیلمٹ اتار پھینکا تاکہ اس کے سپاہی اسے پہچان سکیں۔ اے اسلام، اے اسلام، اے اسلام، اس نے 3 بار بلند آواز میں نعرہ لگایا اور خود بھی میدان میں کود گیا، اور اس کے جرأت مندانہ عمل نے فوجیوں کو تقویت بخشی، اور مزید 1 گھنٹے کی لڑائی کے بعد منگولوں کے قدم اکھڑنے لگے، منگولوں کا دباؤ سست پڑ گیا اور سلطان قطوز اپنے دستوں کو مستحکم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ کٹبوکا نے اب محسوس کر لیا کہ وہ بڑی مشکل میں پھنس گیا ہے، جب مملوکوں کو زیر کرنے کی اس کی کوشش ناکام ہو گئی اور اس کی اپنی حیثیت بے نقاب ہو گئی۔
یہ دیکھ کر منگولوں نے اپنی تمام فوج کو جنگ میں دھکیل دیا اور اسی اثناء میں بیبرس نے دائیں جانب کے دستوں کو پیغامات بھیجنا شروع کر دیے کہ منگولوں کو ہر قیمت پر دبائی رکھیں اور انہیں آگے نہ بڑھنے دیں تاکہ یہ اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر انہیں دائیں طرف سے گھیرے میں لے لیں۔ اور آخرکار قطوز حالات کو اپنے قابو میں کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ منگولوں کے قدم اکھڑنے لگے، مسلم گھوڑ سواروں کے آگے یہ ڈھیر ہونے لگے اور تعداد میں اضافہ ہونے کے باوجود یہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ اور اب یہ خطرہ لاحق تھا کہ جلد ہی منگولوں کو مکمل طور پر گھیرے میں لے لیا جائے گا۔ اور خطرے کو بھانپ کر کٹبوکا کے ایک افسر نے اسے پیچھے ہٹنے کی تجویز دی، لیکن کٹبوکا نے یہ جواب دیا، ہمیں یہاں مر جانا چاہیے اور یہی ہمارا خاتمہ ہے، خان کو لمبی عمر اور خوشیاں نصیب ہوں۔ اور ان الفاظ کے ساتھ وہ بھی جنگ کے میدان میں کود گیا۔ اپنے کمانڈر کو میدان میں اپنے شانہ بشانہ دیکھ کر سپاہیوں کا جذبہ بلند ہو گیا، لیکن چونکہ مملوکوں نے حملہ آوروں کا گھیراؤ کر لیا تھا تو لڑائی کے دوران ہی کٹبوکا کو بیبرس کے دستوں نے پکڑ لیا اور اپنے قائد کو مملوکوں کے ہاتھوں میں دیکھ کر انہیں یہ احساس ہو گیا کہ وہ جنگ ہار گئے ہیں۔ اس دن مسلم فوج نے عین جالوت میں ایک عظیم فتح حاصل کی۔ مغرب کی طرف منگولوں کی توسیع کو روکنے اور مسلمانوں کے 3 بڑے مقدس شہروں مکہ، مدینہ اور یروشلم کو تباہی سے بچا کر قطوز اسلام کا رکھوالا بن گیا، اور مبینہ طور پر اس نے مغربی ممالک کو شیطانوں کے گھوڑوں سے بچایا۔ یہ نام منگولوں سے منسوب ہے، ڈیولز ہارس مین۔ لیکن قطوز جو عین جالوت کا شیر کے طور پر جانا جاتا ہے، اس فتح سے زیادہ عرصے تک لطف اندوز نہ ہو سکا۔ لڑائی کے کچھ ہی دن بعد اسے قتل کر دیا گیا جب اس کی فوج قاہرہ لوٹ رہی تھی۔ قطوز کی اپنے لوگوں سے وفاداری کے باوجود یقینی طور پر کچھ دشمن اور حریف موجود تھے۔ باہری گروہ کا رکن بیبرس اپنے حریفوں کے لیے سب سے زیادہ طاقتور تھا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ انتقامی کارروائی کے طور پر قطوز کی موت کا ذمہ دار ہو سکتا ہے، کیونکہ قطوز نے بیبرس کو حلب کا کنٹرول دینے سے انکار کر دیا تھا، جس کا وعدہ قطوز نے جنگ جیتنے کی صورت میں رکن الدین بیبرس سے کیا تھا۔ اور قاہرہ میں فوج کی فاتحانہ واپسی پر رکن الدین بیبرس مملوک سلطنت کا نیا سلطان بنا دیا گیا۔ سلطان رکن الدین بیبرس قطوز کی طرح ایک قابل حکمران تھا، جس نے مملوک سلطنت کی مضبوط روایت کو جاری رکھا۔ ان کی سیاسی دشمنی سے بالاتر ہو کر قطوز اور رکن الدین بیبرس ایسے جنگجو تھے جنہوں نے عین جالوت کے میدان جنگ میں اسلام کو ایک بہت بڑی تباہی سے بچایا تھا۔